بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان 40 اصولوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی پیروی کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً قرۂ ارض پر فجر اور عشاء کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، اس طرح ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے، ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرمیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھیڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ لیٹرین میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، لیٹرین میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں، بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ اور نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت اچھی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے بھی منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکے ہوئے کھانا سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے
اور آدھا میدا بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنائی، چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیشہ روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں، یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیخی نہ بھکارو۔ کسی نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو، اور آپ نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں گے، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے، ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔